کہ اس وقت جو حالات سیریا میں ابھی ابھی پیش آئے آج کے دن، اس کے حوالے سے اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ ہوگا، اور میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے کہنا ہے ممبر سے بھی بہت سی جگہوں پہ کہا جائے گا کہ بس یہ دیکھیے ظہور امام کی تو بالکل یقینی نشانی، وہ شیر آیا اسی کا نام ہے کہ واقعاً جب امام آ جائیں گے تو جو لوگ اس سے پہلے 8-10 مرتبہ بیڈ ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے وہ اس وقت بھی رک جائیں گے کہ بھئی یہاں تو ہر 15-20 دن کے بعد 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد امام کے آنے کی بات ہو جاتی ہے، بس چھوڑو اس کو، اپنے کم سے کم رکھو۔ تو اب اس میں یہ جو میں نے کہا نا کہ جو اس نشانیوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو 2 فارمولے سمجھ لیجئے، یہ فارمولے، اور میں وہ جملہ کہوں گا تو پھر آپ حضرات جو ہے چڑ جائیں گے کہ ویسے اس پہ پوری میری مجلسیں ہیں، پورے اشرے ہیں، لیکن یہ تو میں اپنی ہر بات کے بارے میں کہتا ہوں۔ تو خیر 2 باتیں، نمبر 1 یہ جو نشانیاں جو ہیں ان کی مدد سے جو لوگ ظہور امام کو ڈھونڈتے، وہ ظہور امام کے لیے نشانیاں ہم کو نہیں بتائی گئی ہیں ظہور کے لیے نہیں، کیونکہ یہ نشانیاں تو یا تو یہ کہا جائے کہ یہ والی نشانی ظہور امام کی ہے، صرف ایک بار پیش آئے گی بس۔ یہ کس روایت میں آیا ہے کہ یہ نشانی صرف ایک؟ مثال، بغداد تباہ ہوگا تب امام آئیں، بغداد 7 مرتبہ تو تباہ ہو چکا ہے۔ جیسے دہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہلی بار بار لٹی بغداد، اب ہمیں کیا پتا کہ امام جب آئیں گے تو بغداد کی کون سے نمبر کی تباہی کے بعد آئیں گے، یہ روایت میں نہیں۔ بغداد کی تباہی کی روایت اس لیے بہت یقینی ہے کہ جب بغداد بن رہا تھا تو سادات کے خون سے بنایا گیا، اور امام تھے، اور امام سے پوچھا بھی گیا تو امام نے کہا کہ یہ شہر جو ہمارے خون پہ بنا ہے یہ تباہ ہو کر رہے گا، اور پھر ہمارا بیٹا اس میں آئے گا۔ وہ پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، ابھی تو اصل موضوع شروع ہونا۔ تو اب یہ کیسے پتا چلا کہ بغداد جو پہلی دفعہ تباہ ہوا، مثلا تاتاریوں نے یہ ہلاکو خان تباہ کیا، وہ امام نے کہا، اس کے بعد کئی دفعہ تباہ ہوا۔ ہمارے زمانے میں، صدام کے زمانے میں بغداد کی کیسی تباہی ہو گئی؟ تو ایک تو نشانیوں سے کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہمارے زمانے کا واقعہ پیش آیا یہی والا وہ واقعہ ہے؟ جیسے ہمارے یہاں پہلے لوگ اتنی کم معلومات رکھتے تھے حج کے بارے میں کہ اس میں ایک عقیدہ لوگوں نے بنا لیا تھا کہ حج تو آج تک نہیں رکا، تو کہا ظہور امام کی یقینی نشانی ہے کہ اس سال حج نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا سے مراد یہ ہے کہ صرف لوکل لوگ ہوں گے۔ کووڈ میں ایسا ہی ہوا تھا، کووڈ کا پہلا سال، دوسرے سال تو پھر بھی کچھ تھوڑی سی اجازت تھی، پہلا سال تو جس سال امام ظاہر ہوں گے، کہاں ظاہر ہوں گے؟ مکے میں ظاہر ہوں گے۔ کب ظاہر ہوں گے؟ حج کے فوراً بعد ظاہر ہوں گے، اور جب ظاہر ہوں گے اس سال حج صرف لوکل لوگ ہوں گے۔ نہیں، لوگوں نے کہا یہ تو یقینی نشانی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کووڈ کے پہلے سال بھی لوگوں نے کہا دیکھیں اس سال حج نہیں ہو رہا ہے، امام آنے والے۔ اور جب صدام کے زمانے میں بغداد پہ بمبارڈمنٹ کیا تھا امریکہ نے اور حج خطرے میں تھا، تب بھی لوگوں نے کہا۔ ارے تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کتنی مرتبہ ایسے گزرے ہیں کہ حج ہوا ہی نہیں، خاص طور پر شیخ مفید کے زمانے میں۔ شیخ مفید کو 1000 سال ہو گئے۔ شیخ مفید ہماری تاریخ مرجعیت کے وہ عظیم عالم ہیں جن کے نام امام زمانہ نے 2 خط ریٹن میں لکھ کے بھیجے، امام کی تحریر آئی، اس کا آغاز ہی بہت اہم، ایھا الاخ الکریم، اے میرے عزت والے بھائی، یہ مرجع کو امام خط لکھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ ضروری تھا کیونکہ اس سال حج نہیں ہوا تھا۔ تو امام کو ذرا سی کچھ وقت کبھی پڑھ لیجیے گا، اس میں اپنی ظہور کے بھی بہت سارے میسیجز دیے۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ والی نشانی، جب تک لوگ بھولے بھالے تھے اور حج کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہی نہیں تھی، کہا مولانا یہ تو یقینی نشانی ہے نا کہ جب حج نہیں ہوگا، حج تو آج تک نہیں رکا، کتنی مرتبہ رک چکا ہے حج۔ تو خالی اس سے فیصلہ کرنا، مصر کا بادشاہ مارا جائے گا، مجھے اب تک یاد ہے 1981 کا حج، عرفات کا دن تھا، ہم لوگ بسوں کے انتظار میں بیٹھے تھے، اب بسیں آنے والی ہیں، برابر میں مصری حاجیوں کی بلڈنگ تھی، شور ہو گیا، شور، پتہ چلا کہ اس وقت انور سادات کو وہاں قتل کر دیا گیا قاہرہ میں، حج کے دن، اور وہ نشانی تھی کہ مصر کا ایک حکمران حج کے دن مارا جائے گا۔ وہ 1981 میں اب آ رہے ہیں امام، 50 سال تو اس کو ہو گئے۔ چلیں ایگزیکٹ میں بتا دوں ورنہ آپ کہیں گے مولانا کو گنتی بھی نہیں آتی، 81 سے 2024۔ تو اب یہ پہلا فارمولہ تو یہ کہ اگر یہ ظہور کی یقینی نشانی بھی پوری ہو، آپ کے پوری کا مطلب آپ کے سامنے آ جائے، تو کیا پتا کہ یہ نشانی دوبارہ ریپیٹ ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 50 سال بعد دوبارہ ریپیٹ۔ اس لیے ظہور امام کی نشانی کی مدد سے یہ مت پہچانیے کہ امام آنے والے۔ اور دوسری بات اس کی الٹی بھی سمجھ لیجیے،
اور وہ یہ کہ ظہور امام کی کچھ یقینی نشانیاں ہیں. آپ نے کہا کہ وہ جو کہ پوری نہیں ہوئی اس لیے ابھی امام نہیں آنے والے. ذرا سستی آ گئی آدمی میں. مثلا سورج ابھی تک تو مغرب سے نہیں نکلا. ایک یقینی نشانی ہے نا کہ ظہور امام سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا. اور آپ یاد رکھیے گا کہ اتنی سائنس میں نے بھی پڑھی ہے کہ یہ چیز پاسبل ہے. بلکہ آپ گوگل میں جائیے تو وہ کچھ پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں کہ کون سا سال ایسا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا, یعنی زمین کی جو گردش ہے, روٹیشن, وہ الٹی ہو جائے گی کچھ دیر کے لیے. لیکن یہ کہ جن کو یہ ہے کہ بھائی یہ نشانی یقینی ہے, ابھی تو امام نہیں آ رہے, اور اگر آ گئے امام وہ کہیں گے یہ تو امام نہیں ہے کیونکہ ابھی نشانی پوری نہیں ہو. امام نے آ کر کہا میں آ گیا, میری مدد کو. آپ نے کہا ٹھہریے میں آئی فون میں چیک کر لوں کہ نشانیوں میں کون سی باقی ہے. یہ والی نشانی باقی ہے, آپ امام نہیں ہو سکتے. جو سننے میں آپ کو جتنا جوک لگ رہا ہے یہ ہوگا اس لیے نشانیوں کے حوالے سے, کیونکہ مجھے یقین ہے. یقین کیا, میں خود دیکھ چکا ہوں, چند گھنٹوں کے اندر کلپ آنے لگے. اس لیے میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ ایک فارمولہ بتا دوں کہ جتنی نشانیاں روایتوں میں آئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے پوری ہو جائیں, تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام آ رہے ہیں, کیونکہ یہ نشانیاں ریپیٹ ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں. اور جو نشانیاں ایسی ہیں جو بہت یقینی ہیں اور ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی امام کے آنے میں بہت دیر ہے, جب یہ پوری ہو جائیں گی اس کے بعد امام آئیں گے. بغیر کسی نشانی کے بھی امام آ سکتے ہیں. یہی ہمارا وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر سپاہ صحابہ ہم کو کافر قرار دیتی ہے. امام کے حوالے سے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ ایک لمبی لسٹ. یہ قرآن کو انکمپلیٹ مانتے ہیں, یہ پیغمبر کی بیوی پہ حرام کاری کی تہمت لگاتے ہیں, اور یہ مثلا جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک اور مجلس میں بیان کر رہا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ تفصیل آ چکی ہے لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں. اور یہ عقیدہ بدع کے قائل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک اعلان کر دیا میں یہ کام کروں گا, پھر اللہ اس کو بدل دے. وہ ایک عقلی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ کو بدلنا تھا پہلے اعلان کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا. شیعہ اللہ کو جاہل کہتے اس لیے یہ کافر. اگر ہم ان کے یہاں سے حدیثیں نکالیں کہ وہ اللہ کو کیا کہتے ہیں تو آدمی سر پیٹ لے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ اللہ اپنے لکھے ہوئے کو بدل دیتا, اسی پر بیس کر کے تو ہم صدقہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے لکھ دیا کہ اس آدمی کو مرنا, ہم نے صدقہ دیا, ہماری موت ڈیلے ہو گئی. اگر چینج ہو ہی نہیں سکتا ہے تو صدقہ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ 5 پاؤنڈ بھی بچائیے آپ اپنے. بھائی اگر لکھا ہے کہ موت نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی, آپ صدقہ دیں کہ نہ دیں, اور لکھا ہے کہ آئے گی تو آئے گی, پھر آپ کا صدقہ بیکار. تو 5 پاؤنڈ کا ہم کوئی برگر کھا لے جا کے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں صدقہ دینے کا. صدقے کا تو مطلب ہی ہے کہ اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے اور ہمارے صدقے کی وجہ سے اس کو بدل دیا. اسی کی وجہ سے ہم شب قدر کے اعمال کرتے ہیں کہ بھائی جو اللہ ہماری تقدیر میں لکھ رہا ہے ان دعاؤں کے نتیجے میں بدل جائے. اب اگر چیز بدل سکتی ہی نہیں ہے تو دعا کا فائدہ کیا ہے؟ میں اگر یہ لکھا ہے کہ اس کو یہ جواب ملے گا تو ہم دعا نہ بھی کریں تب بھی ملے گا, اور اگر لکھا ہے اللہ نے کہ نہیں ملے گا تو ہم کتنی ہی دعائیں کر لیں نہیں ملے گا. تو پورا جو نظام دعا ہے, پورا نظام اعمال ہے, پورا جو سسٹم صدقہ ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. اس کی بیس ہی یہ ہے کہ اللہ لکھے ہوئے کو بدلتا ہے. اللہ نے اگر لکھ دیا کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا, اللہ اس کو بدل سکتا ہے. قاضی سفیانی کے آنے کے بعد ظاہر ہوگا امام, اللہ بغیر سفیانی کے آئے ہوئے بھی امام کو ظاہر کر سکتا. اور اگر میں ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ اس لیے دے دوں کہ گھڑی کی سوئیاں اور کیلنڈر کی ڈیٹس دونوں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. گھڑی کی سوئی آج کی مجلس کی حد تک کہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے, اور کیلنڈر کی ڈیٹس کل کی مجلس آخری مجلس ہوگی. اس حوالے سے رہبر آیت اللہ خامنائی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے. اچھا وہ بڑا یعنی کتاب بہت بڑی ہے لیکن اس کو الگ سے چھاپا گیا, اس کو ایک آرٹیکل کہہ لیجیے. 30 35 40 صفحے کی ہوگی, چوتھے امام کی سیاسی زندگی. یہ اردو ترجمے کا نام. اس میں آپ جا کے بہت اہم یہ حدیث پڑھ لیجیے گا کہ اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ یہ کہ اعلان تھا کہ ظہور امام 67 ہجرہ میں ہوگا, کربلا کی وجہ سے اس کو بدل دیا گیا. اور باقاعدہ اس پہ بحث بھی ہے, حدیث بھی ہے, اور حدیث کے معتبر ہونے کو بھی ثابت کیا ہے. تو یہ جو میں نے جملہ کہا نا, یہ مجھ جیسے طالب علم کا ایک جہالت کا جملہ نہیں, یہ ہمارا فارمولہ ہے ہمارے کہ اللہ اپنے لکھے ہوئے کو جو اعلان بھی کر دے, دنیا کے سامنے نہ ہو, آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے ہو, اس کو بدلتا. تو اس کے اندر کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی. ابھی آپ لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقی ہے, یہ باقی ہے, یہ باقی, امام آ جائیں گے, آ سکتے ہیں. اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نشانیاں ساری پوری ہو گئی, آپ نے لسٹ دیکھی, اب کچھ بھی نہیں بچا ہے, کوئی کچھ نہیں. آج کل تو آسان ہے نا,
یہ جب سے یہ اتنی ترقی کر لی ہے انٹرنیٹ نے اور گوگل نے اور سرچ انجن میں ساری حدیثیں آ گئی، اور کیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کیا کیا چیزیں بن گئی ہیں، تو ساری حدیثیں آپ نے دیکھ لی کہ سب نشانیاں پوری ہو گئی، پھر بھی امام نہیں ہے۔ اچھا تو پھر فائدہ کیا ہے یہ ساری نشانیاں بتانے کا؟ جو معصومین، اب میرا جملہ سنیے، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، 10,000 سے زیادہ حدیثوں میں ظہور کی نشانی آئی، تو یہ 10,000 حدیثوں کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اگر یہ ساری حدیثوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے امام نہ آئے، اور ہو سکتا ہے 10,000 میں سے 500 بھی پوری نہ ہوئی اور امام آ جائیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ وہ فائدہ ہے جو آپ موت کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں علماء سے، وہی فائدہ۔ موت کے حوالے سے کیا سنتے ہیں؟ بھئی ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک آ گیا نا، اسے موت نظر آنے لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں توبہ کر لو، اب تو زندگی بدل لو نا، کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے مر جاؤ۔ جب ایسی کوئی خطرناک بیماری ہے، کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے نا، تو آدمی کو جھٹکا لگتا ہے، شوق، کچھ دیر کے لیے وہ شریف ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے واقعاً پرماننٹ شریف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ظہور کی ہو۔ بھئی جو ہارٹ اٹیک کسی کو آیا، ضروری نہیں ہے کہ اس کی موت کا ہی سبب بنے، مگر ایک اس کو شوق لگتا ہے نا کہ بھئی موت قریب آ کے گزر گئی، تو اگر آ جاتی تو پھر ہم قبر میں کیا جواب دیتے اپنے بدعمالی کا، گناہوں کا، حرام کا؟ سمجھ جاؤ۔ اور یہ امام کی حدیث بھی کیا حدیث ہے کہ جب کسی میت کو قبر میں دفن کرو، سمجھو تم دفن ہو رہے ہیں، اور اب تمہارا حساب کتاب قبر میں شروع ہو گیا ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ زندگی بھر کیا کیا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے نا کہ مرنے والا کیا کہے گا؟ اے خدا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اب میرا وعدہ ہے تجھ سے کہ میں نیک کام کروں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد تو نہیں بھیجیں گے۔ امام فرما رہے تم یہ سمجھو کہ تم نے قبر میں یہ جملہ کہا ہے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں زندہ بھیج دیا ہے، اب اپنے آپ کو بدل لو۔ یہ ہر میت میں مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے، یہی ظہور ہے امام کا۔ کیا یہ نشانی پتہ نہیں، یہی نشانی ہے سیریا کے یہی حالات کے بعد پھر سیریا ٹھیک ہو کے پھر خراب ہوگا نہیں پتا، لیکن یہ تو سمجھو، ہو سکتا ہے امام آنے والے ہو، کیا تم اس قابل ہو کہ امام کو چہرہ دکھا سکتے؟ کیا تمہارے اعمال، تمہارا کردار، تمہارا چہرہ، تمہاری عورت کا حجاب ایسا ہے؟ سمجھ جاؤ، ہو سکتا ہے یہی نشانی ہو۔ تو یہ نشانیاں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم نے بدلنے کی تو کوئی کوشش نہیں کی، بیٹھ کے چسکے لیتے رہے، بدلے لیتے رہے، یہ بادشاہ گیا تو امام آنے والے، وہ سب پڑ گئی تو امام آنے والے، وہاں پہ زلزلہ آ گیا تو امام آنے والے، وہاں پر امریکہ کے اندر ہیلیکوپٹر یا سائیکلون آ گیا یا وہ کیا کہتے ہیں ٹورنیڈو آ گیا، امام آنے والے، بس مزے لیتے۔ سارا مقصد ہی ہم نے ختم کر دیا جو ظہور کی نشانیوں کے پیچھے تھا۔ تو یہ بہت لمبی بات ہو گئی، اب آگے بڑھی اصل موضوع پہ ہم آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کے اندر یہ تو ضمنی میں نے کہا کہ دو باتیں اس میں آگے خلاصہ کروں۔ خلاصہ یہ کہ جو حالات بھی پیش ہے، اچھا یہ حالات کے لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دشمن اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، پلاننگ اللہ کی ہوگی۔ یہ جو حالات کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارا آپ کا درگزر نہیں ہے، اللہ ہے اس کو ٹھیک کر لے گا۔ لیکن دو باتیں جو میں نے کہی، نمبر ایک کہ ان واقعات کو ظہور کی یقینی نشانی کبھی نہ بنائیے، اور اگر آپ کا دل کبھی رہا کہ یقینی نشانی ہے، تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اخبارات پڑھنے لگ جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مرجع کی توضیح مسائل پڑھیں اور دیکھیں کہ ابھی بھی میرے اندر کہاں کون سی کمی باقی